ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے پہلے مرد مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پہلے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ پہلا انسان کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یقین کیا؟ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، مکہ کی وہ عورت جس کے پاس اتنی دولت تھی اگر پورے مکہ کے مرچنٹس کے قافلے ایک طرف رکھے جاتے اور ان کا ایک طرف، تب بھی ان کا کارواں سب سے بڑا ہوتا۔ اسلام سے پہلے کے زمانے کو جہلیہ یعنی کہ ایج آف اگنورنس کہا جاتا تھا، جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی پاکیزگی اور کردار کی وجہ سے مکہ کے لوگ طاہرہ یعنی کہ دا پیور ون کے نام سے جانتے تھے۔ وہ مکہ کی سب سے پاورفل اور امیر بزنس وومن تھی۔ ان کا بزنس انٹرنیشنل لیول پر تھا جو شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی دولت پر قبضہ کر سکیں، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کو ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ صرف ان کے پاس پیسے کے پجاری ہیں، کریکٹر کے نہیں۔ انہیں اپنے بزنس کے لیے ایک ایسے مینیجر کی تلاش تھی جو ایماندار ہو۔ تب انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی خبر ملی۔ حضرت خدیجہ نے آفر بھیجی کہ وہ ان کا مال لے کر سیریا جائیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو پروفٹ امید سے کہیں زیادہ تھا، لیکن جس چیز نے حضرت خدیجہ کو سب سے زیادہ امپریس کیا وہ پروفٹ نہیں تھا۔ ان کے غلام میسرہ جو سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے بتایا کیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری آنیسٹی کے ساتھ ٹریڈ کیا اور رستے میں کیسے بادلوں نے انہیں سایہ دیا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت کی روایتوں کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ عرب کلچر میں ایک بہت بڑا بریک تھا، کیونکہ ایک امیر عورت ایک ایسے شخص سے شادی کر رہی ہے جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی۔ لیکن یہ شادی فزیکل اٹریکشن یا پیسے کے لیے نہیں، بلکہ انٹلیکچوئل اور اسپرچل کنیکشن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ وہ کپل تھا جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کی ہسٹری بدلنے والا تھا۔ شادی کے 15 سال بعد وہ رات آئی جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، وہ کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت وہ بہت خوف زدہ تھے کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس کریٹیکل مومنٹ پر حضرت خدیجہ نے وہ ہسٹوریکل الفاظ کہے جو صحیح بخاری میں ریکارڈ ہیں: اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں سے جڑتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ صرف تسلی نہیں دی بلکہ وہ انہیں اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے کنفرم کیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اسی وقت حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور دنیا کی پہلی مسلمان بن گئی۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا۔ جب مکہ والوں نے اسلام کی دعوت سنی تو وہ دشمن بن گئے۔ جو لوگ کل تک حضرت خدیجہ کے بزنس پارٹنر بننا چاہتے تھے، آج وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ جو کبھی مکہ کی کوئین سمجھی جاتی تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا سونا اور بزنس اسلام کے ڈیفنس میں لگا دیا۔ جب مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو قریش نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جب مسلمانوں کو شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ امیجن کریں وہ عورت جو کبھی سلک یا مخمل میں رہتی تھی، آج وہ 65 سال کی عمر میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں پہاڑوں کے بیچ رہ رہی تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا صحابہ اور حضرت خدیجہ نے درختوں کے پتے اور سوکھا چمڑا بھگو کر کھایا تاکہ زندہ رہ سکیں۔ ان کی دولت ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ایموشنل سپورٹ سسٹم تھی۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد
اس سختی اور بھوک نے حضرت خدیجہ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا، اور نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ انہوں نے اس پورے سال کا نام عام الحزن یعنی دا ایئر آف سورو رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی وفات کے سالوں بعد بھی جب کبھی قربانی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کا ایک حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے اور فرماتے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ آج اگر اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے تو اس کی بنیاد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کی دولت شامل ہے۔ وہ صرف پروفٹ کی وائف نہیں تھی، وہ اسلام کی بیک بون تھی۔